پروگرام فیکٹ میٹر کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم کی سیاہی ابھی سوکھی نہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر اب بات شروع کر دی گئی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی آئے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اب حکومت جسٹس منصور علی شاہ کے آئینی بینچز میں شمولیت بھی کیا نہیں چاہتی ہے؟ اب آئینی بینچز میں کون ہوگا، یہ سوال اس وقت بڑا اہم معاملات میں آگے بڑھ رہا ہے۔ آج ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ہوئی اور 27ویں آئینی ترمیم پر بات ہو رہی ہے۔ آئینی ترامیم سے پاکستان تحریک انصاف کو خوف کیوں ہے؟ کوئی بھی آئینی ترمیم ہے اس کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ کہ آئینی ترمیم آئین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک چیزیں ڈرل ہوتی رہیں اور پارلیمان اپنا فنکشنل طریقے سے کام کرتی رہے؟ اس پہ کیوں اس طرح کے اعتراضات ہو رہے ہیں؟ اور ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے پرسن اسپیسیفک ہو رہی تھی آئینی ترمیم، وہ نہیں ہوئی۔ اب اس آئینی ترمیم پر بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلی آئینی ترمیم بھی اپنے مقاصد کے لیے ہوگی۔ ہم بات کریں گے، قانونی رائے بھی لیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت عارف چودھری صاحب موجود ہیں، سینئر قانوندان ہیں۔ عارف چودھری صاحب بہت شکریہ۔ احمد بلال محبوب صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پلڈیٹ کے سربراہ۔ احمد بلال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عارف چودھری صاحب، 26ویں آئینی ترمیم ابھی ہوئی۔ آئینی ترامیم جو ہے وہ روز روز تو نہیں ہوتی ہیں، لیکن اب 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم پر سیاسی جماعت ایک کو بھی اعتراضات ہیں، کچھ وکلاء بھی کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی، کچھ وکلاء اس کے حق میں ہیں۔ آئینی ترمیم پارلیمان کر رہی ہے تو اس پر اعتراضات اتنے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ویسے تھے قانون دان، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ بہت شکریہ مدثر اقبال صاحب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین اور قانون میں بڑا فرق ہے۔ قانون جو ہے وہ مقننہ جب چاہے کوئی مشکلات عوامی جو ہے انہیں دیکھ کے قانون بنا سکتی ہے، لیکن یہ جو آئین ہے، آئین کے اندر امینڈمنٹ، یہ بہت غیر معمولی قدم ہے۔ اور جب کوئی آئین بنتا ہے تو اس کے لیے بہت تگ و دو ہوتی ہے، سب کو آن بورڈ لیا جاتا ہے اور بڑی مشکل سے کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے سارے اس ادارے کا اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کا، اس کے بعد وہ آئین بنتا ہے۔ تو اس آئین کے میں ترمیم جو ہے وہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب بہت زیادہ کوئی ایسی مشکل آ جائے جس کا حل کوئی موجود نہ ہو۔ یہاں معاملہ بڑا اس کے بالکل برعکس۔ اور ایک اور بات کہ کوئی بھی آئینی ترمیم جو ہے وہ آئین کے بیسک سٹرکچر کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اور بیسک سٹرکچر کا مطلب یہ آئین کی روح کہ جو آئین ہے وہ اس کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہے۔ تو معاملہ یہاں پاکستان میں اب یہ ہو رہا ہے کہ یعنی اپنی مرضی کے مطابق عدلیہ کو اور پورے نظام کو ڈھالنے کے لیے ترامیم ہو رہی ہیں، اور یہ کوئی بھی دنیا کا مہذب معاشرہ، مہذب آئین یعنی آئینی ماہرین اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اسی وجہ سے 26 آئینی ترمیم جو ہے اس کے اوپر جو انٹرنیشنل کمیشن آف جسٹس، یورس اور باقی اداروں کی طرف سے آئی ہے بات، انہوں نے یونینیمسلی یہ کہا ہے کہ اس سے عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کی آزادی ضروری ہوتی ہے کسی بھی ملک کے قائم رہنے کے لیے یا اس وہاں جمہوری نظام کے چلنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک سیفٹی والو کا رول پلے کرتی ہے عدلیہ، اور جمہوریت کی گارنٹی ہوتی ہے۔ اگر عدلیہ والا سیفٹی والو ختم ہو جائے تو پھر انتشار بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں خونی انقلاب بھی آتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترمیم پارلیمان تو یہ کہتے ہیں نا کہ اس سے تو عدلیہ کی بہتری کے لیے، عدلی معاملات کو زیادہ سٹرینتھن کرنے کے لیے یہ آئینی ترمیم ہے۔ اگر پاکستان میں عدلیہ کے حالات کو کریں، پہلے ہی پولیٹیکل چیزیں تھی، تیرا بینچ میرا بینچ، 136ویں نمبر کی عدالت کا وہ نمبر پوری دنیا میں آ رہا ہے، تو جب وہ پہلے عدلیہ آزاد تھی یا پہلے معاملات قدرے مختلف تھے، تب بھی عدلیہ کے اوپر تو اسی طرح تنقید ہوتی کہ وہ فیصلے ہی ٹھیک نہیں کر رہے۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں مدثر صاحب، جب یہ نظر آئے کہ جی ہماری عدلیہ جو ہے وہ بہت نیچے جا رہی ہے، تو اس کے بعد تو پھر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ عدلیہ کو اوپر اٹھانے کے لیے ایسی ترامیم کی جائے جس سے عدلیہ کا وقار بلند ہو اور پوری دنیا اس پہ اعتماد کرے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں کسی کو کیا شک ہے کہ یہ جو ترمیم آئی اس کے نتیجے میں آپ نے سارے اختیارات جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیے، حتیٰ کہ 209 کو بھی غیر مؤثر کر دیا۔ وہ اختیار جو سپریم کورٹ کے اندر چیف یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کا اختیار ہے اس کو بھی آپ نے لے لیا۔ اور جب جن سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ حکومت کی چیرہ دستیوں کے خلاف، انتظامیہ کے ظلم کے خلاف
ہوتے ہیں جس کو لوگ چیلنج کرتے ہیں عدالتوں میں. اور اگر وہی صحیح. عدالتیں جو ہے وہ جن کے خلاف، جن کے ظلم کے خلاف انہوں نے جانا ہے، وہی جج بنائیں اور وہی فیصلہ کریں اور وہی پھر ان ججز کی پرفارمنس کو چیک کریں. وہ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بعد کچھ رہ جاتا ہے باقی؟ تو ابھی جو کچھ انہوں نے کیا تھا صحیح، بالکل. وہ یہ ایک پوائنٹ جو ہے نا جوسف، وہ آپ کو بڑا جی امپورٹنٹ ہے. احمد بلال محبوب صاحب، سر، آئینی ترمیم پارلیمان کا استحقاق ہے، پارلیمان کا حق ہے، انہوں نے کر لیا ہے، لیکن اس آئینی ترمیم کے اوپر بہت زیادہ یہ کہا گیا کہ یہ ظلم ہو گیا، عدلیہ کے خلاف ہے، عدلیہ کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے. عدلیہ کی آزادی کے سلب ہونا یا پارلیمان کا اسٹرینتھن ہونا، سر بیچ میں اٹک گئی ہے قوم، کہہ رہی ہے کہ یہ مضبوط ہوئے ہیں یا یہ کمزور ہوئے ہیں. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے سر؟ بہت شکریہ. دیکھیے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس ترمیم کے نتیجے میں جو ایگزیکٹو ہے اور جو پارلیمنٹ ہے اس کا عدالتی معاملات میں اثر و رسوخ اور انفلوئنس بڑھ گیا ہے. لیکن یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ کوئی ایسا ظلم ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ویو تو ہو سکتا ہے، میرا بھی ویو ہو سکتا ہے کہ یہ شاید پیڈلم دوسری جانب سوئنگ کر گیا ہے. لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، کیونکہ عدالتوں کے بے شمار فیصلے ایسے ہیں جن سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ عدالتیں اپنے دائرہ کار سے باہر جا کے فیصلے کر رہی تھی. تو اس لیے اس بیک گراؤنڈ میں اگر یہ ترمیم ہوئی ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ، تو اس کو کسی بنیاد پہ چیلنج تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خود کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ عدالتیں، کہ پارلیمنٹ اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر بغیر کسی حدود کے ترمیم کر سکتی ہے. یہ اسی کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ ترمیم تو ویلڈ ہے، لیکن اس بارے میں جن لوگوں کا یہ ویو ہے کہ اس کے نتیجے میں عدالتیں کمزور ہوئی ہیں، یا جن لوگوں کا ویو ہے کہ ایگزیکٹو اسٹرکچر ہوئی ہے، وہ اپنے اپنے ویوز میں انٹائٹلڈ ہے. میرا بھی یہ ویو ہے کہ اس سلسلے میں ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ اسٹرکچر ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ امینڈمنٹ ہے جو ویلڈ ہے، تو یہ اب دیکھنے کی بات ہے کہ اسٹرکچر ہونے کے کیس میں کیا وہ اپنے اختیارات کو میرٹ پہ استعمال کریں گے یا وہ اپنی سیاسی اور ذاتی اغراض کے لیے استعمال کریں گے. اگر وہ کسی موقع پہ ذاتی اور سیاسی اغراض کے لیے استعمال کریں گے، ججوں کی اپوائنٹمنٹ کو یا ججوں کی پرفارمنس ریویو کو، تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور میرے خیال میں وہ غلط ہوگا، وہ اس وقت غلط قرار دے دیا جائے گا عدالت کی طرف سے. لیکن اس وقت تک جو ترمیم ہے بذات خود میرے خیال میں وہ چیلنج نہیں ہو سکتی. صحیح، یہ ایک امپورٹنٹ معاملہ. لیکن ایک سوال جو یہاں پر عارف جیسا میں آپ سے کروں گا، پھر احمد صاحب سے، کہ جو وہ کہہ رہے کہ چور راستوں سے، جو اقتدار میں، جو طاقت میں لوگ ہیں، ان کا راستہ یہ روکا گیا ہے جو اس وقت آئینی ترمیم ہے، اور آگے بھی آئینی ترمیم 27ویں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی کی جائے گی. تو اگر یہ چور راستوں سے بھی سر عدالتوں نے راستے تو دیے، یہ بھی پاکستان کے سیاست کا اور اس عدالتوں کا ماضی تو ہے، اگر ان راستوں کو روکا جا رہا ہے تو پھر تو پارلیمان کو، جمہوریت کو مضبوط ہوتا نہیں ہم دیکھیں گے. دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں جی صراحت کے ساتھ، کہ یہ جو فرمایا ہے نا ہمارے بھائی نے، احمد بلال صاحب نے، کہ یہ تو ترمیم نہیں چیلنج ہو سکتی. ترمیم جو ہے وہ بجائے خود ترمیم چیلنج ہو سکتی ہے اس بیسک سٹرکچر کے پرنسپل کے اوپر. اچھا، کیونکہ اب بیسک سٹرکچر کا پرنسپل یہ ہے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ ایک وفاقی اور جمہوری آئین ہے، اور اس میں ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے. اور ٹرائیکاٹمی آف پاور کا مطلب ہے تسلیس ہے طاقت کی، یعنی کچھ اختیارات پارلیمنٹ کے پاس ہے، کچھ اختیارات عدلیہ کے پاس ہے، کچھ ایگزیکٹو کے پاس ہے. جب پارلیمنٹ اپنے عدلیہ کے وہ اختیارات جو اسے آئین کے اندر دیے گئے ہیں ان سے وہ حاصل کرنا چاہتی ہے، ان سے وہ چھین لیتی ہے، اور تو اس کے بعد عدلیہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس پرنسپل کے مطابق وہ اس کو چیلنج بھی وہاں اس کے ہاں ہوا ہو اور اسے دیکھے بھی. خاص طور پر اس کے بننے کا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، پارلیمنٹ کے اندر ترامیم جب ہوتی ہیں عوام کے فلاح کے لیے اگر ہوتی ہیں تو اس کے لیے رات کے اندھیرے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ ایک ترمیم جو ہے اس کے ایجنڈے کا، اس کے مسودے کا کسی کو پتہ ہی نہ ہو، وزیر قانون کو بھی نہ پتہ ہو، اور کچھ لوگ اپنے ہاتھ پہ دبائے پھر رہے ہوں یا کہیں اور سے انہیں ایجنڈا آیا ہو. اور دوسری بات، ووٹ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ عین اس سے پہلے آپ راستہ کھول دیں
کہ جناب جو اب چونکہ ترمیم کے لیے مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہو رہی ہے اراکین کی، لہٰذا آپ یہ راستہ کھول دیں کہ جناب آپ آنے دیں جو بھی کراس کرتا ہے، فلور کراس کرتا ہے اور لوٹا بنتا ہے اسے بننے دیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں آئین کی مطابق اگر نہیں ہوئی تو اسے دیکھنا کس نے ہے؟ اسے دیکھنا ہے عدلیہ نے، سپریم کورٹ نے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ کامن مین جو ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ اس میں تو ایک بات بھی لوگوں کے یعنی فائدے کی نہیں ہے۔ آپ ججز کی تعداد میں اگر اضافہ کرتے، ترمیم میں آپ یہ لاتے کہ ہم نے ترمیم کی بھی ضرورت نہیں تھی، آپ نے اگر واقعی لوگوں کے کیسز نپٹانے تھے تو اس کے لیے ججز کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جاتا، انفراسٹرکچر جو تھا وہ بھی مضبوط کیا جاتا، پراسیکیوشن کو بھی مضبوط کیا جاتا۔ آپ تو یہ کر رہے ہیں کہ جہاں آپ کو پرابلم آ رہا ہے کہ ججز جو ہیں وہ آئین کے مطابق عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں، وہ آپ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے آپ کو ترمیم ہر جہاں بھی ابھی پرابلم کیوں آ رہا ہے؟ ابھی پرابلم یہ ہے کہ سینئر موسٹ ججز جو ہیں ان کو کمیٹی میں رکھ دیا گیا ہے، فیصلہ وہ کریں گے کہ کس کے پاس یہ کون سا کیس لگنا ہے۔ تو اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ جناب ہم تو کچھ اور چاہتے تھے۔ اگر تو قاضی فائز عیسیٰ والا سسٹم چلانا ہے تو پھر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی دنیا کا شخص جو ہے ایسی تو یہ آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے نا وہ معاملہ کیا کہ عدلیہ کو اپنی آزادی کے حوالے سے، تو اگر یہ چلیں فرض کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ چیلنج ہو سکتے ہیں بیسک انفراسٹرکچر کے اوپر، تو بیسک انفراسٹرکچر پر اگر ہو ہی جاتی ہے، فرض کر لیتے ہیں ہم احمد بلال محبوب صاحب کہ اگر یہ چیلنج بھی ہوتی ہے تو کیا موجودہ عدلیہ اور موجودہ سیٹ اپ اس ساری پوزیشن کو وہ ٹیک بھی کرے گا کہ اس ترامیم کے حوالے سے، کیونکہ اب تو چیزیں بہت بدل گئی ہیں؟ دیکھیے ایک بڑی یہ عجیب سی سچویشن ہوگی کیونکہ اب یہ ترمیم ہو گئی ہے، اس ترمیم کے تحت نئے چیف جسٹس صاحب کا تقرر بھی ہو گیا ہے، تو اب اس نئی ترمیم کے ہو جانے کے بعد اگر اس کو چیلنج کیا جائے گا، کیا اسی نئی ترمیم کا جو پروڈکٹ ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ، کیا اس کے سامنے یہ پیش ہوگا اور اس کے اوپر چیلنج کیا جائے گا یا یہ کسی اور فورم میں چیلنج کیا جائے گا؟ اب کیونکہ وہ فورم تو سپریم کورٹ کا سچ تو رہا نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے دوسرے بینچز تو اس کو نہیں سن سکتے، وہ تو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی سنے گا جو کہ 26 امینڈمنٹ کا پروڈکٹ ہے۔ تو ایک تو پہلی بات تو یہ بڑی عجیب ہے۔ دوسری بات ہے کہ پروسیجرل گراؤنڈ پہ تو چیلنج ہو سکتا ہے، اگر وہ کہیں صاحب نہیں 2/3 میجورٹی نہیں تھی، وہ غلط کاؤنٹ کیا گیا، یا وہ لوگ آئے تھے وہ زبردستی انہوں نے ان کو لے کے لایا گیا، یا کوئی ایسی چیز پیش کر دی جائے جو کہ وہاں پہ تو وہ کھڑے ہوئے تھے اپنی مرضی سے، تو پروسیجرل گراؤنڈ پہ تو چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن اس بنیاد پہ کہ اس کے کنٹینٹ جو ہے جو اس کی امینڈمنٹ کا کنٹینٹ یا اس کا ٹیکسٹ وہ درست نہیں ہے، اس بنیاد پہ میرے خیال میں چیلنج نہیں ہو سکتا۔ میں کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ پروسیجر کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، ورنہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے کی جو پارلیمنٹ کی پاورز ہیں اس پہ کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہے کہ اس طرح کی وہ امینڈمنٹ کر سکتی ہے، اس طرح کی نہیں کر سکتی۔ صحیح، لیکن ایک چیز جو احمد بلال محمود سے میں آپ سے یہ کہ اب پارلیمان کے اندر یہ کنسنسس نہیں ہو پایا، پاکستان تحریک انصاف آخر میں الگ رہ گئی باقی سیاسی جماعتیں، تو کیا اس عمل میں جو آپ کو میں ایک سیاسی تجزیہ چاہوں گا کہ ریلیونٹ نہیں ہو جائے گی اگلی ترمیم تک بھی اگر معاملات نہیں ہوتے پارلیمان میں وہ الگ باقی سب لوگ الگ؟ یہ درست ہے کہ کنسنسس کا ہمارے پالیٹی میں ہمارے سسٹم میں ایک مقام ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے اگر تمام پارٹیوں کا کنسنسس ہو جاتا، جیسے 18ویں ترمیم میں ہو گیا تھا، اس کے لیے کوشش بھی کی گئی تھی، لیکن جو کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے امینڈمنٹ کی وہ 2/3 کی میجورٹی ہونا ہے۔ 2/3 میجورٹی سے اگر ہو جائے تو آئینی طور پہ قانونی طور پہ وہ ایک ویلڈ ترمیم ہے۔ کنسنسس ہونا بہت اچھی بات ہوتی، لیکن وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، وہ بیسک ریکوائرمنٹ نہیں ہے ترمیم کی۔ تو اس لیے اگر اگلی ترمیم کے لیے طرف آپ جا رہے ہیں تو اگلی ترمیم کے لیے بھی بہتر یہی ہوگا کہ کنسنسس ہو اور کنسنسس کے بعد کی جائے، لیکن اگر اس پہ بھی 2/3 میجورٹی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ ترمیم بھی اسی طرح ویلڈ ہوگی جس طرح یہ ترمیم ویلڈ ہوگی۔ صحیح۔ اچھا صاحب، ایک چیز میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا، ابھی کیونکہ آپ ویسے تو لائر بھی ہیں اور وکلاء کی سیاست کا بھی ایک بڑا حصہ ہیں، یہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کے معاملات ہوئے
اب وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیل نہیں ہوئی ہے، میرٹ پر ان کی ہوئی ہے۔ اگر یہ میرٹ پر ہی ان کی ضمانت ہوئی ہے تو پھر بار بار عدلیہ کو بھی متنازع سیاسی جماعت کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے کیا جا رہا ہے، تو یہ میرٹ ہے یا ڈیل ہے؟ آپ کیا بحیثیت قانون دان کیا کہیں گے اس پہ؟ بنیادی طور پر یہ ترمیم جو ہے یہ اس پرنسپل پر، فنڈامنٹل رائٹس اور بیسک سٹرکچر کے پرنسپل اور آئین کی روح سے متصادم ہونے کی بنیاد پر چیلنج کی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ یہ جو باقی پروسیجرل معاملہ ہے کہ جی کتنے ووٹ تھے اور کتنے ووٹ نہیں تھے، اس بنیاد پر چیلنج نہیں ہو سکتی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب اگلے آنے والے دنوں میں 27ویں آئینی ترمیم میں کیا کچھ چیزیں لے کر آتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو اب خود اندر سے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور پارلیمان میں بھی شاید 26ویں آئینی ترمیم پر بہت کچھ بنوا سکتی تھی، اپنے بہت سے معاملات کا ڈیل کر سکتی تھی، کلیئر کر سکتی تھی، حکومت کے ساتھ بینچز پہ بیٹھ کے بہت سی چیزیں ہو سکتی تھی۔ جب مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے آگے امام بنایا تھا تب معاملات ہو سکتے تھے، لیکن بالکل آخری ٹائم پر مولانا فضل الرحمان حکومت کے ساتھ تھے اور پاکستان تحریک انصاف اکیلے تھی، لیکن آئینی ترمیم منظور ہو گئی۔ اب 27ویں آئینی ترمیم پر حکمت عملی حکومتی بینچز اور اپوزیشن میں کیا بنتی ہے یہ دیکھیں گے۔ چھوٹا سا بریک لیں گے، لیکن اس سے پہلے شکریہ ادا کریں گے۔ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور عارف چودھری صاحب، آپ دونوں احباب کا شکریہ۔ بریک لیتے ہیں ناظرین۔ ویلکم بیک ناظرین۔ لاہور کو کبھی کہا جاتا تھا کہ باغوں کا شہر ہے، پھولوں کا شہر ہے، پارکوں کا شہر ہے، لیکن اب صورتحال ہے کہ پوری دنیا میں لاہور مانا جاتا ہے کہ آلودہ ترین شہروں میں آج سر فہرست ہے۔ جو ابھی معلومہ اطلاعات کے مطابق 696 AQI جو ہے وہ یہاں کا کیا ہے، اور دوسرا کراچی جو ہے وہ خود چوتھے نمبر پر ہے پوری دنیا میں، لیکن وہاں فرق ضرور ہے۔ 162 AQI ہے لیول اس وقت فضائی آلودگی کا۔ یہ کیوں اتنا بڑھ جاتا ہے؟ خاص طور پر اکتوبر، مڈ آف اکتوبر سے لے کر یہ دسمبر کے مڈ تک یہ سچویشن رہتی ہے۔ اس کے حل کیا ہیں، اور کیا واقعی صرف اور صرف ذمہ داری حکومتوں پر ہے یا شہریوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ بچنا کیسے ہے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں۔ آج لاہور میں بیٹھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے فضا آلودہ ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عرفان صاحب، انوائرمنٹلسٹ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ لاہور 15-20 سال پہلے اس قدر آلودہ نہیں تھا، چیزیں قدرے مختلف تھیں، اب یہ کیوں اتنی زیادہ ہوگی آلودگی؟ کو ہوا کا، فضا کا مسئلہ ہے یا انسانوں کی ترقی کا مسئلہ ہے جو آلودہ کر رہی ہے اس شہر کو؟ جی مدثر اقبال صاحب، آپ نے صحیح کہا کہ 15-20 سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ میں خود بائی برتھ لاہور سے تعلق ہے میرا، جی، اور اچھی مال روڈ کی یادیں ہیں مجھے آج بھی۔ لیکن یہ دیکھیں 15-20 سال کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس میں گاڑیوں کی تعداد میں جو اضافہ ہوا ہے، اور پرانی سے پرانی گاڑی بھی آپ کو مل جائے گی جو جتنا مرضی دھواں دے وہ بھی کرے، کیونکہ ہمارے یہاں تو رواج ہی نہیں ہے نا، ایک ہاتھ میں بکتی ہے، دوسرے ہاتھ میں، تیسرے ہاتھ میں کوئی موٹر ویکولر جو ہوتی ہے انسپیکشن، اس کا کانسیپٹ ہی نہیں۔ تو وہ گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ پھر لاہور شہر جتنا ایکسپینڈ ہوا ہے، جتنے ترقیاتی کام ہوئے، بلڈنگ، کنسٹرکشن، روڈز وہ بنے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری جگہ سے درخت بھی کٹے ہیں، مٹی بھی ہوا میں آئی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو گلوبل ایک ایشو کلائمیٹ چینج کا ہے ماحولیاتی طور پر، اس میں بھی ٹیمپریچر کچھ ایسا ہے کہ جن دنوں میں ہلکی بارشیں شروع ہو جاتی تھی وہ نہیں ہو رہی۔ تو وہ جو درجہ حرارت ہے، دن میں شدید گرمی ہوتی ہے، دھوپ وہ آج کل بھی دیکھیں ایسے ہی ہے، اور راتیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ تو جتنی رات میں اوس پڑتی ہے تو صبح کی دھوپ میں وہ بخارات بن کے اوپر اڑتی ہے، لیکن ابھی وہ دن کیونکہ چھوٹے ہو جاتے ہیں سردیوں میں، ابھی وہ ٹائم نہیں آتا کہ دوبارہ سے رات آ جاتی ہے اور وہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ جو پانی کے قطرے باریک جو ہے ایئر ڈراپلیٹس، جن کو ہم ویپرز کہیں گے پانی کے، وہ ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں۔ اس کے معلق ہونے کی وجہ سے جو مٹی ہے، جو کوئی ویکولر ایمیشن سے جو پارٹیکولیٹ میٹرز ہے، جو سب اس میں آتا ہے، تو وہ اس کو دھندلا دیتا ہے، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی، اور جو پہلے تو صرف فوگ مجھے یاد ہے ہوا کرتی تھی، کہیں دسمبر جنوری میں ہوتی تھی، یہ اکتوبر نومبر میں نہیں ہوتی تھی شدید دنوں میں۔ تو اب وہ سارا درمیان میں مل کے اسموک اور مل کے یہ اسموک کی شکل آ جاتا ہے، جس میں اسموک بھی مل جاتا ہے اور فوگ بھی مل جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دونوں عوامل ہیں، انسانوں کی ترقی ہو رہی ہے، اور دوسرا کچھ جو ہے اوورآل جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے درجہ حرارت جو ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ مطلب اس کو ہم کہتے ہیں یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے، حکومت کے کرنے کا کام ہے
یا کوئی شہریوں کے کرنے کا کام ہے؟ یہ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ راتوں رات چینج تو نہیں ہو سکتا، نہ ہی یہ راتوں رات چینج ہوا ہے، اور آگے بھی چل کے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، تو پھر کیا کرنا چاہیے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم؟ صحیح بات ہے، حکومت اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، نہ حکومت صرف یہ کر سکتی ہے کہ ایک ریگولیٹری فریم ورک پرووائڈ کرے جو موجود ہے پہلے سے ایئر کوالٹی کے حوالے سے ہمارا، صحیح، اور اس کو انفورس کرنے میں حکومت کے جو ادارے ہوتے ہیں، محکمہ تحفظ ماحول جیسے ای پی اے جس کو ہم کہتے ہیں، جی وہ موجود ہوتے ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ ان کو انفورس کرے، لیکن ان کی کیپیسٹی کے ایشو ہے۔ ابھی ریسنٹلی پنجاب میں بہت سارے انسپیکٹرز کی اور پوزیشنز آئی ہیں، تو شاید تھوڑا سا بہتر ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو انسان ہے اپنے طور پہ بھی یہ دیکھے نا کہ اگر میری گاڑی ہے یا میری موٹر سائیکل ہے، وہ اگر دھواں دیتی ہے اور میں یہ کہوں کہ مجھے اس سے کیا ہے، تو وہ سب کا کولیکٹیولی ایک شخص کا وہ نا قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے۔ تو اب رکشے ہیں، موٹر سائیکلز ہیں، جو بھی بڑی گاڑیاں ہیں، چھوٹی گاڑیاں، ان سے دھواں نکل رہا ہے، اس کو وہ انفرادی طور پہ ذمہ داری میں آ جاتا ہے کہ میں محسوس کروں کہ میری وجہ سے یہ کام ہوگا۔ پھر جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ میری انڈسٹری کی چمنی سے کیا ایمیشن نکل رہا ہے، میں کون کون سی جو ماڈرن ٹیکنالوجی اویلیبل ہے جس کو ہم اسکربرز کہتے ہیں، واشرز کہتے ہیں، جی ہاں، وہ چمنی سے دھوئیں کو کنورٹ کر دیتی ہے، وہ بھی ہے۔ اور اس کو گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ انسینٹیو دینے پڑیں گے، پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹری کو کچھ انہیں کسی قسم کی کوئی ٹیکس میں چھوٹ ملے یا کوئی ڈیوٹیز میں کہیں ان کو ملے، تاکہ اس پہ ظاہر ہے بہت اچھی خاصی رقم، خطیر رقم جو ہے خرچ آتی ہے اس قسم کی ٹریٹمنٹ لگانے پہ۔ تو یہ سب مل کر ہوگا کہ گورنمنٹ اپنے رولز ریگولیشن کو امپلیمنٹ کروائے اور لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، جو بزنس اینڈ کارپوریٹ سیکٹر ہے، انڈسٹریل سیکٹر ہے، وہ اس کا احساس کرے، تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ درختوں کی بہت کٹائی ہوئی لاہور شہر میں، پنجاب کے دیگر علاقوں میں، یہ پورا ایک ریجن ہوتا ہے فیصل آباد سے لے کے گوجرانوالہ تک، اور لاہور سے ساہیوال، اوکاڑا، پورا یہاں سب سے زیادہ یہ سموگی کنڈیشن رہتی ہے۔ کہتے ہیں درخت لگانے سے کیا یہ کم ہو جائے گی؟ درخت لگانے سے کیسے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، درخت لگانے سے دو فیکٹر ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو درجہ حرارت کو کلائمیٹ چینج کا ایک سورس بن رہی ہے نا، وارمنگ کا، جی، وہ جتنے درخت زیادہ ہوں گے وہ اس کو جذب کریں گے کاربن ڈائی آکسائڈ کو، تو اس کا لیول کم آنے سے درجہ حرارت میں کمی آئے گی۔ صحیح، دوسری چیز، درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں ان کی سرفیس جو ہے بہت بڑا ایک سرفیس ایریا پرووائڈ کرتی ہے سبسٹریٹ، اسی ڈسٹ کو، خاک کو جو ہوا میں اڑتی ہے، جو اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ نیچے دھل کے آ جاتی ہے۔ لیکن اس صورت میں اس کی ابزاربنگ کہیں بھی نہیں، بالکل ایسا ہے نا کہ جب ہم ایک بھرا ہوا کمرہ ہے اس میں ڈسٹ وسٹ اڑتی ہے تو دوسری چیزوں میں پڑی ہوتی ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتی، جب صفائی کرتے ہوتی، اور اگر خالی کمرہ ہو تو ساری اس کے اندر محسوس ہوتی ہے کہ ہاں جی یہ ڈسٹ ہی ڈسٹ ہے پورا جو ہے کمرہ اس میں۔ تو بالکل اسی طرح حساب ہے کہ درختوں کے جو پتے ہیں وہ ان تمام خاک کے ذروں کو، بہت ساروں کو اپنی سطح پر لے لیتے ہیں، صحیح۔ جس سے وہ فضا میں کم آتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، مصنوعی بارش بھی کیا حل ہے اس چیز کا کہ مصنوعی بارش کی جائے تو اس سے کوئی حل نکلتا ہے واقعی؟ وہ ایک ٹیمپریری حل ہوتا ہے، کوئی حل نہیں کہہ سکتے اسے، وہ ایسا ہی ہے کہ جس وقت سر میں درد ہوا یا کچھ ہوا، پین کلر لے لیا اور پین کلر ختم ہوا تو پھر وہی ہو گیا، مستقل حل نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کسانوں پر بہت زیادہ یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ فصلوں کو آگ لگا دیتے ہیں، وہ دھان کی بقایا فصل ہوتی ہے، زمین کو آگ لگائی جاتی ہے، اور دونوں جانب مشرقی پنجاب میں بھی اور ادھر مغربی پنجاب، دونوں طرف یہ ہے۔ تو کیا یہ فصلوں کو آگ لگانے سے کوئی اس سے ہوتا ہے؟ کیونکہ فصلوں کا دھواں تو کہتے ہیں اتنا خطرناک نہیں ہے۔ دیکھیں، وہ آگ کس لیے لگاتے ہیں کہ پرانا ٹریڈیشنل طریقہ تھا جی ہاں، کہ وہی جو ہوتا ہے اس کو پوٹاسیم اور وغیرہ میں کنورٹ کر کے، میگنیشیم میں کنورٹ کر کے دوبارہ اسی میں ایک کھاد کا حصہ بن جاتا ہے۔ بالکل، لیکن اس وقت تک یہ مسائل نہیں تھے، جس دور میں ہمارا جو ذمہ دار ہے وہ سینہ بسینہ اپنے آباء و اجداد سے جو پریکٹس دیکھتا آیا ہے نا، وہ اسی پر کاربند ہے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ان کو اڈیپٹیشن جو ہے وہ سکھائی جائے کہ بھئی اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، آپ سوئل کوالٹی کے لیے دوسرے ذرائع آج کل موجود ہیں، صحیح، آپ ان کو استعمال کریں، اور اس کو آگ لگانے سے اس کے نقصانات ہیں۔ جیسے کسی زمانے میں توانائی حاصل کرنے کے لیے انسان درختوں کو کاٹ کے جلاتا تھا، جی، آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بجلی کے، توانائی کے اور بہت سارے ذرائع موجود ہیں، درختوں کو بچائیں، اور یہ درختوں کو بچائیں گے تو یہ آپ کو توانائی بھی دیں گے کہ اگر ہائیڈرو پاور ڈیولپ کرتے ہیں، جو بھی ڈیولپ کرتے ہیں، تو بالکل اسی طرح یہ ہے کہ ان کے اندر اس چیز کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس سے بہتر کیا حل ہے آپ کی فصلوں کی لیکن سر یہ ڈاکٹر صاحب جو بات ہے یہ سب نے مل کر کرنا ہے، جو آپ بات کر رہے تھے ہم لوگ کہ گورنمنٹ بھی ہے، عام شہری بھی ہیں، سب کو مل کر اس کا کرنا ہے، گورنمنٹ کو انفورسمنٹ کرنی ہے اور شہریوں کو اپنے ہی ارد گرد کا، ماحول کا اور آنے والی نسلوں کا خیال کرنا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انوائرنمنٹلسٹ، اور لاہور کو آلودہ ہونے سے بچانا آپ کا فرض ہے۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے آج کشمیر سے۔
ویلکم بیک ناظرین. مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری ظلم و جبر، بربریت اور بنیادی انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں کو آج 77 سال مکمل ہو گئے. 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے کشمیر میں اپنی فوجیں اتار کر کشمیر کو غیر قانونی طور پر اپنے قبضے میں لے لیا تھا. بھارت زمین کے ایک ٹکڑے پر تو زبردستی قابض ہو گیا، لیکن کشمیریوں کے دلوں میں جگہ بنانے میں مکمل ناکام رہا. نتیجتاً خونی لکیر لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف بسنے والے کشمیریوں آج بھارت کے سیاہ اقدام کی یاد میں یوم سیاہ منایا. ناظرین، بھارت اس وقت کشمیر میں ظلم و ستم کی جو داستانیں رقم کر رہا ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. معصوم کشمیریوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کے لیے بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں تقریباً 10 لاکھ فوجی تعینات کر رکھے ہیں. بھارتی فوج اب تک مقبوضہ کشمیر میں 2.5 لاکھ کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے. 1 لاکھ سے زائد بچے یتیم، جبکہ ہزاروں سے زائد خواتین زیادتی کا شکار بھی ہو چکی ہیں. مقبوضہ کشمیر میں اب تک 1,70,000 سے زائد کشمیری گرفتار، جبکہ 1 لاکھ سے زائد املاک نظر آتش کی جا چکی. 5 اگست 2019 کو بھارتی مقبوضہ کشمیر کی مخصوص حیثیت ختم کرنے کے بعد بھارت نے کشمیریوں پر جاری مظالم میں مزید اضافہ کر دیا. 2019 سے مقبوضہ کشمیر میں اب تک انٹرنیٹ کی طویل ترین بندش جاری ہے. بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں عروج پر ہیں. ایسے میں ہر سال کی طرح اس بار بھی 27 اکتوبر کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں موجود کشمیریوں نے یوم سیاہ منا کر دنیا کو ایک بار پھر واضح پیغام دیا کہ وہ بھارت کے تسلط کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حریت رہنما عبدالحمید لون صاحب. بہت شکریہ لون صاحب، آپ کے وقت کا. نسلیں ہیں جن کی قربانیاں ہیں، آپ کی اپنی خاندان کی ایک طویل ترین جدوجہد ہے، لیکن بھارت ہے اس کا ظلم ستم وہ الگ جاری ہے، اور آپ کے حوصلے اور ہمت جو ہے وہ الگ سے ہے. یہ کوئی اینڈ رزلٹ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ نسلیں ختم ہو رہی ہیں، دور آگے چل رہا ہے، پوری دنیا تبدیل ہو رہی ہے، لیکن کشمیر کے حالات نہیں تبدیل ہو پا رہے. دیکھیں، آج ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں اور 77 سال ہو گئے ہیں. بھارت نے جب 1947 میں اپنی فوج کو سری نگر میں اتارا، اس کے بعد غیر قانونی تسلط قائم کیا. اگرچہ ہندوستان نے اس وقت ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو پیلبسائٹ کا حق دوں گا، وہ اپنے وعدے سے مکر گیا. مزید فورسز کو ڈپلوائے کیا گیا. اس وقت تو 1.5 ملین آکوپیشنل فورسز ہیں اور ہر گھر کے باہر فوجی کھڑا ہے. ہر چوراہے پہ آپ دیکھیں گے وہاں بھارتی فورسز جو ہے نا وہ تعینات ہوتے ہیں، چیک پوائنٹس، ان کے ناکے. اور اسی طرح سے جموں کشمیر کے اندر اس وقت فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، جہاں لوگوں کو ماورائے عدالت قتل بھی کیا جا رہا ہے، جہاں پر جعلی مقابلے بھی ہوتے ہیں، جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اور یہ 5 لاکھ سے زیادہ شہادتوں کی ایک فہرست ہے لازوال 47 سے لے کے آج تک. تو وہی 5 اگست کو جب بھارت نے ہماری ڈیموگرافی پہ حملہ کیا، جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کو تبدیل کیا، منسوخ کیا، تو پھر یکسر وہاں حالات بدل گئے ہیں. اب مودی چاہتا ہے کہ وہاں غیر ریاستی لوگوں کو میں لا کر بساؤں. جو جموں کشمیر کا مسلم اکثریت تشخص ہے اس کو مکمل طور پہ جو ہے نا وہ تبدیل کر دوں. تو وہی اپنے فورسز کو اس نے اختیارات دیے ہیں کہ وہ کسی کو بھی گرفتار کریں، ماریں، تشدد کریں. کسی جگہ وہ جواب دینی ہے. ہزاروں کی تعداد میں آج بھی کشمیری پابند سلاسل ہے. حریت قیادت اس وقت پریزن کے اندر ہے. ہندوستان کے دور دراز جیلوں میں ظلم و تشدد، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں. تو وہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بین الاقوامی برادری کی غفلت ہے، خاص کر یونائٹڈ نیشنز کی، جو ہماری اس خود ارادت کا ضامن بھی ہے. مگر اقوام متحدہ نے کوئی خاطر خواہ کوئی عملی کردار ادا نہیں کیا. اگرچہ ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی یا ایمنسٹی کی بات آپ کریں، دوسرے انسانی حقوق کی تنظیموں کی، مگر کوئی ایسا کوئی ایک صحیح. اچھا لون صاحب، ابھی جو ایک چیز تبدیل ہو رہی ہے وہ ہے ڈیموگرافی. اب اقلیت کو اکثریت اور اکثریت کو اقلیت بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آباد جا کر وہاں پر لوگوں کو کروایا جائے، وہاں پر ان کی املاک خریدی جائیں. یہ پوری تبدیلی کے بعد آپ نہیں سمجھتے ایک اور خوفناک اور بھیانک صورتحال کشمیر میں ہو جائے گی؟ جی بالکل. RSS چاہتی ہے کہ میں جموں کشمیر جو ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اس کا جو مسلم تشخص ہے اس کو مکمل طور پہ جو ہے نا وہ ختم کروں اور غیر ریاستی لوگوں لاؤں جو ہندوتوا سے وابستہ لوگ ہیں. وہاں تو 50,000 مندر بنائے جا رہے ہیں، وہاں تو سیلیبس سے دینیات کو ختم کیا جا رہا ہے، وہاں ہمیں بھگوت گیتا پڑھایا جا رہا ہے، وہاں رام کی کہانیاں پڑھائی جا رہی ہیں، اور سوریہ نمسکار وہاں جو ہے نا وہ
کہا جاتا کہ آپ سوریہ نمسکار کریں. اسی طرح سے جو ہمارے ریلیجس رائٹس ہیں، آپ دیکھیں جمعہ کی نماز ہو، عیدین کی نماز ہو، عاشورہ کا یا عید میلاد کا جلوس ہو، اور جو ہے نا وہ قدغنیں ہیں، ریسٹرکشنز ہیں. عاشورہ کا جلوس زیادہ سے زیادہ 2000 لوگ ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوگی. مگر دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں 8 لاکھ ہندو یاتریوں کو پہلگام جو ہے نا وہ گفا کا درشن کرنے کے لیے لایا گیا، ان کو مکمل طور پر فیسلٹیٹ کیا گیا. وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں پیدا ہو سکتی تھی. یہ سارا جو ہے مودی جو آر ایس ایس کا جو ایجنڈا ہے، تاکہ جموں کشمیر کے اندر مسلم تشخص کو ختم کر کے ہندوتوا جو ہے نا ایجنڈے کو فروغ دیا جائے. تو یہ ایک بڑی کانسپریسی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں. تو وہیں کشمیریوں کے بھی حوصلے بلند ہیں، اور جہاں جذبہ حریت اس وقت آپ دیکھیں ہمالیہ کی چوٹیوں سے بھی بلند ہے. ہمارے قائدین آپ دیکھیں، لیکن اس میں جی لون صاحب، یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں سیلیبس چینج ہو رہا ہے، ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، تو کیا اگلے آنے والی نسلیں مزاحمت میں تو نہیں آپ سمجھتے اس کو وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے کٹ کیا جائے، ان کے ذہنوں پر، ان کے دماغ میں، ان کے حوصلے سب کے سب وہ ختم کیے جائیں؟ ہندوتوا فورسز تو یہ چاہتی ہیں کہ لوگوں کا ذہن تبدیل کیا جائے، خاص کر نوجوانوں کا، بچوں کا. اور اس وقت آپ دیکھیں ان کا ایجوکیشن متاثر ہے، ان کا مستقبل تباہ کیا گیا ہے، ان کو ڈرگز دی جا رہی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں نوجوان جیلوں کے اندر ہے، برین واش کیا جا رہا ہے. تو یہ ہندوتوا فورسز جو ہے نا کشمیر کے اندر خاص کر نوجوانوں، بچوں کو اس طرح کا سبق پڑھا رہے ہیں، اور مساجد پہ کفر لگے ہوئے ہیں. وہاں پر تو نماز میں نے کہا کہ ادا نہیں کرنے دی جا رہی ہے. ہمارے قائد سید علی شاہ گیلانی مسلسل 12 سال نظر بند تھے، ان پہ تمام جو ریلیجس رائٹس تھے وہ اس کے سلب کر لیے گئے تھے. تو جنازوں میں جو بچے شہید ہو رہے ہیں جعلی مقابلوں میں، ماورا قتل، والدین کو جنازے میں شرکت نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح کا وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور یہ ایک منصوبہ بند سازش کے تحت اس کے پیچھے جو ہے نریندرا مودی کی سوچ ہے، اجیت کمار ڈیول کی سوچ ہے، آر ایس ایس کی سوچ ہے، ناگپور والوں کی سوچ ہے، تاکہ جموں کشمیر کے اندر مسلمانوں کا صفایا کیا جائے، جینوسائیڈ کیا جائے، گھروں سے دور کر دیا جائے، جلائے وطن کر دیا جائے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ ہندو بنیں. اور یہ ہندوستان کی بالکل کانسپریسی جو ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز کے لیے نریندر مودی کی حکومت کے دور میں یہ سارے ظلم ہوئے ہیں لون صاحب، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آواز ابھی بھی انڈیا میں موجود ہے کانگریس کی صورت میں یا باقی؟ اب سب کے سب یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہو رہی ہے تبدیلی کشمیر میں ویسی ہی برقرار رہے؟ دیکھیں ہندوستان میں بہت ساری ایسی آوازیں ہیں. آپ دیکھیں اروندھتی رائے، گوتم نولکھا اگر لکھتے ہیں، یا جو سوسائٹی سے وابستہ لوگ ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں. تاہم ہندوستان نے وہاں بھی یک طرفہ طور پالیسی اپنائی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. وہاں اگر کوئی بات کرتا ہے تو ان پہ جو ہے نا وہ یو اے پی کے تحت مقدمات درج کیے جاتے ہیں، ان کو ڈرایا جاتا ہے، ان کو دھمکایا جاتا ہے. تو اسی طرح سے ہندوستان کے اندر بھی یہ صورتحال ہے. وہاں اگر آپ دیکھیں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. وہاں پر جو ریلیجس رائٹس ہیں لوگوں کے وہ بھی سلب ہیں. وہاں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. وہاں جو اقلیت سے وابستہ لوگ ہیں، چاہے کرسچن ہو، بدھسٹ ہو، ان کو بھی ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ سارا کچھ مودی کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ ناگپور ہیڈ کوارٹر کی طرف سے ہدایت مل رہی ہے. پورا یہ ایک ہندوتوا کی سوچ ہے جس کا عملی مظاہرہ ہم کشمیر میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور باقی ریاستوں میں بہت سی جگہوں پر یہی صورتحال ہے. لیکن کشمیریوں کا عزم، ہمت اور حوصلہ ویسے ہی برقرار ہے جو آج سے 77 سال پہلے تھا. بہت شکریہ عبدالحمید لون صاحب ساتھ موجود تھے. اور آج کشمیریوں سے ایک اور یکجہتی کا دن ہے جب یوم سیاہ منایا جا رہا ہے کشمیر کی جانب سے. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.